سلطنت عثمانیہ جب تھی نا ہماری، اس وقت یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے 500 پادری بٹھائے ہوئے تھے، 500 مذہبی پنڈت تھے ان کے، کہ تم رات دن وہ جادو کرتے تھے ہمارے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا عذاب والی بات کو لے کر کے، عذاب آ گیا سامنے، اللہ نے فرمایا ملائکہ اب انہوں نے میرے نبیوں کا مذاق اڑایا، اب تم ان کا مذاق اڑاؤ۔ مومن بندہ جب جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں پہنچ کے کافروں کو جو جہنم میں موجود ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں بیٹھ کر کے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکم قصمنا من قریۃ كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سورہ انبیاء شریف کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، 3 آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ مضمون ویسے آگے بھی جا رہا ہے یہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ہیں ایسی ہیں جو ظالم تھیں۔ مراد بستی ظالم نہیں تھی، بستی کے رہنے والے ظالم تھے۔ فرمایا بستیوں کے رہنے والے لوگ ظالم تھے تو ہم نے ان کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ فلما احسوا باسنا، فرمایا کہ جب ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو دعوت حق سنائی، دعوت حق سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا عذاب آئے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے، آگے سے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کبھی آگے کہتے جی وہ عذاب آ نہیں رہا ابھی تک، کس جگہ رکا ہوا ہے جی، وہ بتائیں تو صحیح۔ اس طرح کی باتیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو چڑھانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب عذاب ہمارا آ گیا، فلما احسوا باسنا، احسوا یہ احساس سے ہے، باب افعال سے، میں جب انہوں نے محسوس کیا نا ہمارے عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون، تب تو وہ سارے بھاگنے لگے، تب وہ سارے بھاگنے لگے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو یرکضون جو ہے اس کا مادہ، اس کا جو مصدر ہے اس کا معنی ویسے یہ ہے گھوڑے کو ایڑ لگا کے دوڑانا، گھوڑے کو ایڑ لگا کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑے کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرکضون، فرمایا وہ پھر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں۔ پہلے مذاق اڑاتے پھرتے تھے، کب آ رہا ہے، کدھر ہے جی، پہنچا نہیں ابھی تک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے انہوں نے پھر ہمارے عذاب کو محسوس کیا، ظاہر ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سیاہ بادل آئے، جی پہلے زلزلہ آیا، پھر اس طرح کے معاملات ہوئے، جیسے ان کو یقین ہو گیا نا کہ بس یہ عذاب پہنچا ہے، ہم تو ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ڈراوا دیا جا رہا ہے، ہمیں ایسے دھمکا رہے ہیں، یہ تو سچ مچ میں عذاب آ گیا ہے، تو دیکھ کے پھر بھاگنے لگی جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو کلام اگلا آ رہا ہے نا آیت نمبر 13، یہ اس کلام کے متعلق 3 قول مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگلا کلام جو ہے یہ ملائکہ کا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اہل ایمان کا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے نا سارے، ان کے غلام تھے، نوکر تھے، ان کے پسماندہ لوگ جو تھے، یہ ان کا کلام ہے۔ وہ کلام ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا کلام ہو، مومنین کا کلام ہو، تو یہ حقیقتاً ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ وہ کلام ہے کیا، یہ ذرا غور کریں۔ فرمایا کہ لا ترکضوا، میں بھاگو نا، ورجعوا، تم واپس جاؤ، کہاں؟ الی ما اترفتم فیہ، اپنے، یہ میں موجودہ دور کے حساب سے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں،
اپنے لگژری لائف اسٹائل کی طرف، ما اترفتم فیہ، نہیں سمجھ رہا ہے؟ فرمایا جس تم مزے کی زندگی میں تھے نا، ہیں، فرمایا کہ ارجعوا، واپس جاؤ۔ کدھر بھاگ رہے ہو تم گھوڑے کی طرح؟ بھاگنا نہیں، اب ادھر جاؤ، واپس جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ومساکنکم، اور اپنے عالی شان گھروں کی طرف چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ ظاہری بات ہے جب عذاب دکھا تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ہے نا؟ جنہوں نے آج تک ہمارے مسلمان بھائیوں کو بے گھر کیا بدماشوں نے، آج وہ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، بھاگ رہے ہیں نہیں بھاگ رہے؟ اللہ کی پکڑ تو آئی ہوئی ہے ان پر، ہیں؟ اب وہ جو بڑے منہ والا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہر وقت نام لے کے منہ گندا کیا جائے، یہ بڑے منہ سے سمجھ جایا کریں آپ۔ وہ جو بڑے منہ والا ہے اس نے سارے اپنے پادری شادری اکٹھے کر کے ان کو کہا کہ مجھے کوئی دم پھونکا کرو، ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو اونچی اڑان میں تھے وہ بھی دم پھونکے پہ پہنچائے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ وہ بھی دم پھونکے پہ پہنچائے ہیں۔ وہ دوسرے وہ ذلیل جو ہیں، جو قابض گروپ ہے، وہ ویسے جناب انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں، جو ان کے پنڈت ہیں مذہبی، ان کو بٹھائے ہوئے وہ رات دن جادو کیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو ہمارے مسلمانوں میں کہاں پہ جناب بٹھا کے جناب طالب علموں کو جمع کر کے، علماء کو جمع کر کے ہم نے کہا ہے یار یہاں بیٹھے سورہ فتح پڑھ دو یار، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے۔ کبھی ہوا ہے؟ سلطنت عثمانیہ جب تھی نا ہماری، اس وقت یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے 500 پادری بٹھائے ہوئے تھے، 500 مذہبی پنڈت تھے ان کے، کہ تم رات دن وہ جادو کرتے تھے ہمارے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، رات دن 500 بندہ بٹھایا ہوا تھا، ایک عرصے تھے۔ ان کا خرچ، ان کے گھروں کے بچوں کا خرچ، ان کے عیال کا خرچ، سارے کا سارا خرچ جو ہے وہی یہودی دیتے تھے ان کو۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہمارے پاس دعا کا بھی وقت نہیں ہے کہ دعا ہی کر دیں یا اللہ ان کو ذلیل کر دے، پتہ ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب ظاہری بات ہے بتائیں نا، زلزلہ آ رہا ہو تو کہ بندہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے، یہ سمجھداری ہے یا نہیں؟ سمجھداری ہے نا؟ دنائی کا کام کر رہا ہے نا، گھر سے بھاگ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب میں اسی گھر میں بیٹھا رہا تو وہی میرے لیے موت کا سبب بنے گا، اس سے پہلے کہ جناب وہ میرے اوپر گرے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں، اب کوئی بھی بندہ اسے مشورہ دے گا یار بھاگنا یہاں سے، یہیں بیٹھ، تو کچھ نہیں ہوتا یار، بڑا مزیدار گھر ہے تیرا، بڑا زبردست، تیرے تو لائف اسٹائل بہت زبردست ہے، تیرے تو بنگلہ بڑا شاندار ہے، تو چھوڑ کے بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو وہ سمجھ جائے گا وہ بھی کہ یہ بندہ جو ہے میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا آپ ذرا غور فرمائیں، خلاق کائنات کس طور پہ ان کو ذلیل کروا رہا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے۔ فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں او بھاگ کہاں رہے ہو، واپس جاؤ، ہیں؟ جو نوکریوں والے ان کو کہا جا رہا ہے نوکری چھوڑ کے کہاں جا رہا ہو، تیری کرسی رو رہی ہوگی، واپس چل، کرسی پہ بیٹھ، اپنے چیئر پہ بیٹھ جا کے، ہیں؟ اور دوسرے جو پھول چھول چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کپڑوں پہ لگے ہوئے، او جا جا پھول لگا یار، کہاں جا رہے تو، بیٹھ ادھر چل کے، کدھر جا رہے تو، ہے یا نہیں؟ اب بھاگے پھرتے نا سارے، سارا کچھ چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں ٹک رہا وہاں پہ، دفاتر بند ہیں، سکول بند ہیں، گھر ہر شے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہی وہ ہے جی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے کے لیے فرما رہے لا ترکدو، وہ بھاگو نہ بھائی، بھاگو نہ، لا ترکدو ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، جو تمہیں آسانی دی گئی تھی، تمہیں آسائش دی گئی تھی نا، جاؤ تم اسی آسائش کی طرف واپس جاؤ۔ وہ جو تم بڑے بڑے جناب ہوٹلوں میں بیٹھ کے مزے لوٹ رہے تھے، کہاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہو تم ان کو؟ سمجھ آ رہے نہیں سمجھ آ رہا؟ الی ما اترفتم فیہ، جاؤ تم اسی کی طرف، اپنے لگژری لائف اسٹائل کو انجوائے کرو، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ فرمایا ومساکنکم، اور تمہارے جو عالی شان گھر تھے، عالی شان محلات تھے تمہارے، ان کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں لعلکم تسألون، ہو سکتا ہے تم سے کچھ پوچھا جائے، ہو سکتا ہے تم سے کچھ پوچھا جائے۔ اللہ اکبر، یہ مزید ذلیل کرنے والی بات ہے۔ میں کہ لوگ آ رہے ہیں تم سے ابھی پوچھیں گے، ہاں جی یہ آپ نے گھر کیسے بنایا تھا،
ہیں یہ آپ نے کیسے آپ کی پروموشن ہوئی تھی کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، نوکری کرتے کرتے اتنی بڑی چیئر پہ بیٹھ گئے ہیں آپ تو لعلکم تسلمون بھی پوچھیں گے لوگ آپ سے، ذرا بیٹھو تو صحیح، وہاں میں بھاگتے کہاں ہو؟ بتائیں یار، ادھر عذاب آیا ہوا ہے، ادھر ان کے ساتھ یہ کلام ہو رہا ہے، یہ ذلیل نہیں کیا جا رہا، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے نا۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا عذاب والی بات کو لے کر کے، عذاب آ گیا سامنے، اللہ نے فرمایا ملائکہ اب انہوں نے میرے نبیوں کا مذاق اڑایا، اب تم ان کا مذاق اڑاؤ، اب ان کو کرو ذلیل، ان کو بتائیں۔ اور بالکل آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا بیان کیا، قیامت والے دن اللہ کیسے ذلیل کرے گا۔ صرف ابو جہل ہی نہیں، ابو جہل کی فکر ابی جہل کے جو مالک ہیں نا، ان سب کا حال وہی ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، ہیں ذق چکھ، ذق انک انت العزیز الکریم، فرمایا کہ تو ذق انک انت العزیز الکریم، فرمایا کہ تو چکھ، ہیں انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا بنتا تھا، تو بڑا عزت والا بنتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں قیامت والے دن ہیں ابو جہل کو کہا جائے جہنم پھینکتے ہوئے، جہنم میں ڈال دیا جائے، عذاب سامنے ہو اور اسے کہا جائے کہ تو چکھ اور ٹیسٹ کر، ذق یہی معنی بنتا ہے نا آج کل، ادھر چکھ تو صحیح ذرا تھوڑا سا، اب بتائیں اسے چکھایا جائے گا یہ اسے جہنم میں لٹایا جائے گا؟ تو یہ مزید اس کی ذلت کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ ذق چکھ تم، تو یہ کافروں کو قیامت والے دن ذلیل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، مومن بندہ جب جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں پہنچ کے کافروں کو جو جہنم میں موجود ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں بیٹھ کر کے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جنہوں نے اہل ایمان کا مذاق اڑایا تھا، آج وہ سارے کے سارے اہل ایمان جو ہیں ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے، آج ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں کافروں کی ذلت اور رسوائی جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ عین جب عذاب سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا یا اہل ایمان کو فرمایا میں تم ان کو ذلیل کرو، انہیں کہو کہ تم جاؤ اپنے محلات میں جا کے بیٹھو، ابھی تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ جناب سر آپ نے یہ کیسے بنایا تھا، کیسے آپ نے ترقی کی تھی، یہاں تک کیسے پہنچے تھے؟ بتائیں۔ اب کسی بندے کے سر میں درد ہو رہا ہو تو کیا خیال ہے کبھی وہ بات کرنے پہ آمادہ ہوگا؟ ہیں تو جس بندے کے سامنے عذاب کھڑا ہو اس کو پھر ایسی باتیں کی جائیں تو بتائیں اس کی ذلت کی انتہا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔